جہاں آپ نے جمہوری پارلیمانی نظام کی بات کی اور اس کی خرابیاں آپ نے ظاہر کی، تو پھر اس سے تو اگر آپ اس کو ڈیپلی جا کے ہم گہرائی میں سوچیں تو یہ تو ایک ایسا امت کو لگا دیا گیا کہ یہ ایک ایسا شرک ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہم شرک کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ حضرت ایک طرف آپ نے کہا قرآن اور سنت موجود ہے، پھر دوسری طرف آپ قرآن اور سنت کی بجائے 250 پونے 300 جو MNAs ہیں ان کی عقل کو ترجیح دے رہے ہیں قرآن اور سنت پہ، کہ جو چاہیں وہ بل لا کے پاس کر سکتے ہیں یا جو چاہیں وہ بل پیش کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن اور سنت جہاں آپ نے کہا حضرت واضح جہاں شریعت کا آرڈر ہے تو وہاں تو آپ بحث بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ حکم پیش کرنا چاہیے یا یہ ریاست کا وہ قانون بنانا چاہیے نہیں۔ وہاں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جہاں واضح طور پہ آرڈر آ جاتا ہے شریعت کا وہاں بحث بھی نہیں ہے، وہاں وہ آپ نے حکم نافذ کر دینا ہے۔ پھر اتنی زیادہ خرابیاں ہیں اس پارلیمانی نظام میں، گندگیاں، تو حضرت پھر کیا وجہ کہ دینی طبقہ اس حوالے سے خاموش کیوں ہے؟ جہاں تک دینی طبقے کا تعلق ہے وہ اس وقت ایک بڑی حد تک لوگ اس جمہوری نظام کے تحت ہی رہ کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نافذ کریں، لیکن جو اہل علم، اہل دانش، اہل خرد لوگ ہیں انہوں نے اس مکمل نظام کو، جمہوری اور پارلیمانی نظام کو پڑھنے کے بعد یہ بات لکھی بھی ہے اور سنائی بھی ہے اپنے وعد و نصیحت میں، اپنی گفتگو کے اندر، کہ بھائی اس جمہوری راستے سے اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اسلامی نظام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس کی تو ایک وجہ تو میں آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں کہ یہاں چونکہ اکثریتی رائے کی بنا پر اور فیصلہ ہوتا ہے، اور اکثریت تو ہے گی فساق و فجار اور نافرمان لوگوں کی، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ تو بہرحال وہ تو ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے، انہیں اپنا نمائندہ بنائیں گے کہ جو ان کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کریں گے، جو ان کی ذاتی خواہشات کو پورا کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ترجیحات اور ہوں گی، ان کی ترجیحات یہ نہیں ہوں گی کہ ہم ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو اسلام کو نافذ کرے، چونکہ اکثریت اللہ کے نافرمانوں کی اور باغیوں پر مشتمل اور فساق و فجار کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی واضح نصوص بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو بہرحال جہاں تک اس جمہوری نظام کا تعلق ہے، ایک تو اس سے اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ مذہبی طبقہ کیوں خلافت کے نظام کو، ان تصورات کو اجاگر کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ وہ جو کسی زمانے میں خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد خلافت عامہ کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا، خلافت امویہ کی شکل میں، خلافت عباسیہ کی شکل میں، خلافت عثمانیہ کی شکل میں، خلافت راشدہ کے بعد جتنے بھی یہ خلافتیں رہی ہیں ان میں اچھے برے حکمران آتے رہے، لیکن مجموعی طور پر جو عدالتی نظام تھا وہ اسلامی نظام تھا، اس میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم تھی۔ یہاں تک کہ 3 مارچ 1924 کو جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور بڑی پلاننگ کے تحت اس خلافت کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس خلافت کے نظام کو بھی ختم کیا جائے، حتیٰ کہ اس نام کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں گرفتار تھے تو ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی تھی، تو وہاں ایک انگریز فوجی افسر بھی گرفتار تھا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز فوجی افسر سے پوچھا کہ بھائی تم خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت دم توڑ چکی ہے اور وہ برائے نام خلافت ہے، اس کے اندر کوئی قوت، اس کی شوکت اب برقرار نہیں ہے اس طرح، تو آپ کیوں اس کو ختم کر؟ اس انگریز فوجی افسر نے مولانا حسین احمد مدنی سے یہ بات کہی کہ مولانا آپ جس سادگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اتنی کوئی سادگی والی بات نہیں ہے۔ جب تک مسلمانوں میں خلافت کا لفظ باقی ہے اور یہ خلیفہ اور امیر المومنین کی اصطلاح باقی ہے، جب بھی کبھی دنیا میں کہیں خلافت کا نظام ہوگا تو خلیفہ جب جہاد کا حکم دے گا تو پوری دنیا کا مسلمان اس خلیفہ کے اس حکم کے اوپر جمع ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں خلافت کا نظام ہی ختم نہیں کرنا، اس خلافت کے نام تک کو ختم کرنا ہے۔ پھر اس انداز سے پیش کیا گیا اس خلافت کو، اور اسے کہ آج لوگ اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا، حالانکہ یہ مسلمانوں کا ایک بہترین نظام رہا ہے اور اس پر مسلمانوں نے ترقی کی، دنیا کے 3 براعظموں پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور پھر خلافت راشدہ کا سنہری دور۔ تو انہوں نے بڑی پلاننگ سے ایک تو اس خلافت کے نام کو ختم کی، اور پھر مسلمان معاشرے کو اور خاص کر کے مسلمانوں کے جو علماء تھے انہیں
آپس کے جھگڑوں کے اندر الجھا دیا گیا، فروعی مسائل کے اندر الجھایا گیا، آپس کے بحث و مباحثے، آپس کے مناظرے، آپس کے جدل و جدال اور آپس کی لڑائیاں، اور مسلمانوں کو ان چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا اس انداز سے کہ وہ مسلمانوں کے علماء اور جن لوگوں نے خلافت کے نظام کے احیاء کی فکر لے کے کھڑے ہونا تھا اور جو نظام قائم تھا مسلمانوں کا اس کے احیاء کی فکر کرنی تھی، وہ آپس کے ان مسائل کے اندر، فروعی مسائل کے اندر الجھ کر رہ گئے، کرتے کرتے علماء کے طبقے سے بھی وہ بات ختم ہوتی چلی گئی۔ تو بہرحال جس وقت علماء کے طبقے کے اندر سے یہ بات ختم ہوگی، اب ایک علماء کا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس جمہوری نظام سے اسلام لانا چاہتا ہے، یا وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اسلام تو چلو نہیں آ سکتا لیکن کم از کم ہم اسلامی شعائر کا یا اسلامی قوانین جو کچھ ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں اس راستے سے۔ اب چونکہ وہ بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے جھبے دستار ہیں، تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جمہوری نظام کا حصہ ہیں اور اسی نظام سے یہ آگے آنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، اور وہ ان بڑی پگڑیوں کے اوپر، بڑی شخصیات کے اوپر اعتماد کر کے اب وہ اس نظام کو ایک اچھا نظام تصور کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ نظام اچھا نظام نہیں ہے۔ وہ لوگ بامر مجبوری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نظام کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہمارے مذہبی طبقے کے اندر وہ جو خلافت کے احیاء کی فکر تھی وہ کم ہوتی چلی گئی، اور اب تو بالکل یہ ہے کہ جو لوگ خلافت کی بات کر رہے ہیں انہیں بڑی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بڑے برے کمنٹس کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑا برا لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کرام اسلام کے نظام سیاست و حکومت کو سمجھیں اور اسلام کے نظام خلافت کو سمجھیں، اور اسے اپنے منبر و محراب، اپنے درس و تدریس، اپنے وعظ و نصیحت جہاں تک ممکن ہے، جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے، چاہے تحریر کا موقع ہو، چاہے تبلیغ کا موقع ہو، چاہے وہ منبر و محراب کا بس اپنی گفتگو کے اندر اسلام کے مکمل نظام حیات کو پیش کریں کہ اسلام کا نظام سیاست یہ ہے، اسلام کا نظام معیشت یہ ہے، اسلام کا نظام معاشرت یہ ہے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے وہ کھل کر وہ چیزیں سامنے آئیں، مسلمان اس طاغوتی اور شیطانی نظام سے نکلیں اور اس کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ تو ایک شیطانی نظام ہے، کہ کیسے جمہوریت جیسا نظام جو یوں سمجھ لیجئے کہ فرانس کے وہ 3 شخص تھے کہ جنہوں نے اس نظام کو جن کے فلسفے کی بنیاد پر یہ نظام کھڑا ہوا ہے، اس میں ایک وولٹائر کی شخصیت تھی، ایک روسو کی شخصیت تھی، اور اسی طرح ایک اور تیسری شخصیت بھی تھی مونٹیسکو کی۔ تو بہرحال وہ 3 شخصیات تھی کہ جن کے فلسفے کی بنیاد پر یہ جمہوری نظام وجود میں آیا، تو وہ اسے سمجھے کہ یہ مغرب کا دیا ہوا ایک جمہوری نظام ہے اور اس کے اندر کوئی مسلمانوں کی بقا مضمر نہیں ہے، مسلمانوں کی بقا مضمر ہے تو وہ خلافت کے نظام کے اندر مضمر ہے۔